اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کی برگاہ میں کہ جو ہر لحاظ سے لائق حمد و ثنا ذات ہے، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جن کے طفیل انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے حق کی ہدایت نصیب ہوئی۔ سب سے پہلے تمام سامعین کو ساگر نقوی کا سلام پہنچے۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت اپنی لارائب اور بے عیب کتاب میں فرما رہے ہیں، فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر جاری رکھوں گا۔ تو کیونکہ وہ پاک ذات ایسی ہے کہ جو وعدہ وفائی کو پسند بھی کرتی ہے اور خود بھی وعدہ وفا کرنے والی ذات ہے، تو اس آیہ مبارکہ کے ثبوت کے طور پہ کائنات میں ایک ایسی ہستی ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کا ذکر ایسے مثالی انداز سے کیا کہ جس کی نظیر تاریخ عالم و آدم میں اور نہیں ملتی۔ یعنی ایسا ذاکر خدا کا، ایسا ذاکر اللہ رب العزت کا کہ جس نے خنجر کے نیچے بھی ذکر خدا کیا، چلتے ہوئے خنجر کے نیچے گلا کٹتا رہا، ضربیں چلتی رہیں، ذکر خدا زبان مطہر سے مسلسل جاری رہا۔ تو وہ ہستی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہے، جبکہ قرآن کریم کی روح سے مباہلہ کے بعد یہی امام حسین علیہ السلام، یہی متبرک ہستی، یہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصداق بھی ہے۔ تو اس عظیم ہستی نے ایسا عظیم ذکر خدا کیا کہ اللہ رب العزت نے اس ہستی کے ذکر کو امر کر دیا۔ اب بعض مسلمانوں کی اپنی فکر ہے، اپنی سوچ ہے، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میرے بھائی، یہ جتنے لوگ اس وقت لبیک یا حسین کی صدا بلند کر رہے ہیں، یا حسین کی صدا بلند کر رہے ہیں، اپنے گھروں کا آرام سکون چھوڑ کے تو ذکر حسین، قربانی حسین علیہ السلام کی یاد منانے کے لیے گھروں سے باہر آتے ہیں، تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا۔ ان کا امام حسین علیہ السلام سے عقیدت کا رشتہ تو ہو سکتا ہے، ادروائز یہ 1500 سال پہلے کے کردار ہے۔ تو کسی کا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کا ڈائریکٹ کوئی تعلق ہو، یعنی کسی کے چاچو ہوں، کسی کے ماموں ہوں، اس طرح کا کوئی قریبی رشتہ، کسی کے بھائی ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے، کسی کے دادا ہوں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ 1500 سال پہلے کے کردار ہیں۔ ہاں، اگر کسی کا تعلق ہے بھی صحیح تو وہ نسبت کا ہو سکتا ہے، یعنی جیسا کہ سادات عظام ہیں تو یہ ان کی نسل سے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے انسان کے قریبی رشتے ہوتے ہیں، یعنی دادا، باپ، چاچو، بھائی، یہ اس طرح کے رشتے ان ہستیوں سے کسی کے نہیں ہیں، عقیدت کا رشتہ ہے۔ تو اتنے لوگوں کا گھروں کا آرام سکون چھوڑ کے، اپنے آپ کو خطرات میں ڈال کے، اور صرف اپنی ذات تک نہیں، اپنی نسلیں بھی کلیجے سے لگا کے، خود کو خطرات میں ڈال کے، تو یا حسین کے صدا بلند کرنا، جدید مرد آباد کے صدا بلند کرنا، تو یہ پاگل لوگ نہیں ہیں، یہ جنونی لوگ نہیں ہیں، اور نہ ایسا کوئی کرتا۔ دیکھیں، اتنی مصروفیت کا زمانہ ہے، ہر کوئی اپنے مسائل سے ہی نہیں نکل پا رہا۔ خصوصاً میرے وطن عزیز میں جو صورتحال کر دی ہے اس ملک کے سیاستدانوں نے، لیڈران نے،
تو ایک وقت کا کھانا اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پورا کرنا کسی بھی انسان کے لیے اس وقت کوئی آسان امر نہیں ہے، لیکن جو ایام مخصوص ہیں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، ان کی قربانی سے، تو ان ایام میں لوگ اپنے تمام تر مسائل پس پشت ڈال کے، بھول کے، تو تمام تر وقت اور تمام تر فوکس لوگوں کا جو ہوتا ہے وہ اس قربانی کی یاد منانے کے لیے ہوتا ہے، اس قربانی کو سلام کرنے کے لیے، ان ہستیوں کو سلام کرنے پہ مکمل فوکس ہوتا ہے لوگوں کا۔ تو یہ کوئی سازش نہیں ہے، نہ کوئی سا سازش کہہ سکتا ہے۔ ہاں اپنے عقیدے کی بات ہے، طرح طرح کے فتوے لگائے جاتے ہیں، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ فتوے نہ لگیں، لیکن آپ اتنا سوچیں ضرور میرے بھائی کہ ان لوگوں کا حسین سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، کوئی قریب کا، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا بھی نہیں، ان کا زمانہ بھی نہیں پایا، پھر بھی اپنے آپ کو خطرات میں ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو مسائل میں ڈالتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، جتنے خطرات ہوں صرف خود نہیں اپنی ذات کو خطرے میں نہیں ڈالتے، اپنی نسل تک کو ساتھ لے کے نکلتے ہیں۔ تو یہ مان لینا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کے اس وعدہ کی تاثیر ہے کہ جو اس ذات نے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر جاری رکھوں گا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جو ذکر خدا کیا تو اس کی تاثیر جاری ہے۔ اب دیکھیں کربلا سے بالکل بعد ہی مسلسل مظالم میں اضافہ ہوا، کسی طرح سے یہ ذکر رک جائے، رکا نہیں رکا، اضافہ ہوا۔ ایسا ٹائم بھی آیا ہے کہ زواری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لیے اموی خاندان کے جو جانشین تھے انہوں نے اس حد تک بھی شرائط رکھی ہیں کہ اگر ہاتھ کٹواؤ گے تو زواری کے لیے جا سکتے ہو۔ تو اس وقت کے آزادران مظلوم کربلا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کٹوائے۔ تاریخ شاید ہے، اب تاریخ پڑھیں، مطالعہ کریں نا ذرا۔ لیکن زواری امام حسین علیہ السلام نہیں رکی، اضافہ ہوتا رہا، لوگ ہاتھ کٹواتے رہے، زواری وہ بڑھتی رہی، وہ سلسلہ، وہ لوگوں کی تعداد مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں رکنے والے، پھر ایسا کرو، اب اولاد کی قربانی مانگو۔ تو پھر تاریخ کہتی ہے کہ یہاں تک بھی شرائط رکھی گئی کہ اگر والدین زواری کرنا چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی تو انہیں بیٹا قربان کرنا پڑے گا، بیٹا ذبح کرانا پڑے گا۔ تو تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ اس مطالبے کے بعد لوگوں نے، عزاداران مظلوم کربلا علیہ السلام نے اپنے بیٹے ذبح کرائے، زواری مسلسل کرتے رہے، بلکہ تعداد میں اضافہ ہوتا رہا بیٹے قربان کرنے والوں کی۔ تو ان چیزوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ وہ وعدہ ہے اس ذات کا، اس عادل ذات کا، اس سچی ذات کا، کہ جس نے اپنے وعدے کو مسلسل وفا رکھا ہوا ہے۔ تو عجیب طرز کے اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ مشی کیا ہے، یہ محمل کیا ہے، یہ چہلم کیا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی باہر کی چیزیں نہیں ہیں کہ میرے سوسائٹی کو ان سے تعارف نہ ہو، ان سے شناسی نہ ہو، ایسا نہیں ہے، صرف الجھانے کے لیے۔ تو میرے بھائی یہ جو مشی ہے نا، یہ وہ پیدل سفر ہے کہ جو نجف اشرف سے، یعنی روضہ حضرت علی علیہ السلام سے، ان کے شہر سے والی کربلا علیہ السلام کے روضے تک، شہید اعظم حسین علیہ السلام کے روضے تک
جو پیدل سفر کرتے ہیں نا لوگ عقیدتاً، اسے مشی کہتے ہیں۔ تو اب پاکستان میں یہ مشی کیوں شروع ہوئی؟ تو اس کی ذمہ دار میں آج کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، اس کی جو ذمہ داری ہے نا وہ ان پہ ہے جنہوں نے اس مشی پہ جانے سے عزاداران مظلوم کربلا کو روکا، انہیں پابند کیا، ان کی تعداد کم کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کا ریئیکشن یہ آیا کہ لوگوں نے پھر یہاں پہ وہ سلسلہ شروع کر دیا، یعنی اپنے ضلع کی حد تک جو مقام اولاد امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے منسوب تھے، تو ان مقامات تک لوگوں نے اپنے گھروں سے پیدل سفر شروع کر دیا۔ تو اس کے لیے پہلے سال غالباً یہ تیسرا سال تھا، پہلے سال مشی کے حوالے سے بہت زیادہ پابندی لگائی گئی، لیکن اس سال ریئیکشن آیا اس حرکت کا کہ جو کراچی میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے جو چند مسلمان کٹھے ہوئے تھے، میں پھر بھی ان کو مسلمان ہی کہوں گا، جو چند مسلمان کٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے جو حرکات کی تھیں، وہ میڈیا پہ باقاعدہ وہ ساری صورتحال لوگوں نے دیکھی کہ امام حسین علیہ السلام کے گھر کے باہر دیوار پہ اللہ رب العزت کا نام بھی لکھا ہوا ہے، رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جو شہداء ہیں یا خاندان کے جتنے نوجوان ہیں تو ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں نے بے ادبی کے حد کراس کرتے ہوئے، بے ادبی کی انتہا کرتے ہوئے پتھر بھی پھینکے، اللہ کے نام تک کا حیا نہیں رکھا گیا تھا۔ وہ کلپ آج بھی موجود ہوں گے، اگر کوئی بھائی دیکھنا چاہے تو سرچ کر کے دیکھ سکتا ہے۔ رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مقدس کا بھی حیا نہیں رکھا گیا، یہاں تک کہ دشنام کا ایک طریقہ ہے، وہ میں یہاں نہیں بتا سکتا، لیکن ہر کوئی جانتا ہے کہ ہاتھ سے ایک اشارہ ہوتا ہے دشنام کا، وہ تک بھی کیا ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے۔ تو یہ اس سال 20 صفر مظفر سے کچھ دن پہلے ہوا تھا یہ واقعہ۔ تو اس کا ریئیکشن آیا، پھر عزاداران مظلوم کربلا علیہ السلام انہوں نے پھر بڑھ چڑھ کے زیادہ سے زیادہ تعداد میں انہوں نے شرکت کی اور مشی کی ابتدا پڑی۔ یعنی یہ دو وجوہات بنی، ایک عزاداران مظلوم کربلا کو اس مشی پہ جانے سے روکنا، دوسرا یہ حرکت جو مسلمانوں کی طرف سے ہوئی تھی۔ تو ان دو عوامل کی وجہ سے عزاداران مظلوم کربلا علیہ السلام نے پھر اس امر کی طرف زیادہ توجہ دی۔ تو کیونکہ ہر عزادار کی حسرت ہوتی ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ سلسلہ ہے کہ لوگوں نے بیٹے تک قربان کیے عزاداری مظلوم کربلا علیہ السلام کے لیے، زواری امام حسین علیہ السلام کے لیے، لیکن زواری پہ گئے تو اتنی حسرت ہے ان لوگوں کی روضہ امام حسین علیہ السلام پہ جانے کی، تو ہر کوئی وہاں نہیں جا سکتا، کچھ ملک کے قانون بھی ایسے ہیں، دوسرا مالی مسائل بھی ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے وہ سلسلہ جہاں پہ شروع کیا، تو اب اس تیسرے سال میں، دوسرے سال بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی رہی، ایف آئی آریں ہوئی، موقب تک اکھاڑے گئے، جن لوگوں نے موقب لگائے ہوئے تھے انہیں اریسٹ کیا گیا، گرفتار کیا گیا۔ تو یہ موقب کیا ہے؟ یہ میرے بھائی ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ تھکے ہوئے مسافروں کو
प्यासे मुसाफिरों को, भूखे मुसाफिरों को आराम मुहैया किया जाता है, जिन्हें उनके बैठने का इंतज़ाम किया जाता है, उन्हें खाना खिलाया जाता है, उन्हें पानी पिलाया जाता है। यानी प्यासों को पानी पिलाया जाता है नाम हुसैन पे, भूखों को खाना खिलाया जाता है नाम हुसैन पे, थके हुओं को आरामदेह माहौल दिया जाता है ताकि थोड़ी देर के लिए सस्ता लें। और ये मौके पे ये दो तरह का होता है, मस्तूरात का अलहदा होता है, मर्दों का अलहदा होता है। वहाँ भी यहाँ भी, यहाँ क्योंकि वो मौके सिस्टम जो है, क्योंकि मकामी लोग ज़्यादा होते हैं तो लोग अपने घरों को मस्तूरात के लिए खोल देते हैं कि आप थके हुए हैं, आपके साथ मासूम बच्चे हैं, आए बैठें, पानी पिएं, खाना खाएं, रेस्ट करें, उसके बाद अपने मंजिल की तरफ रवाना हो जाए। तो मर्दों के लिए जो होता है वो बार मौके पर लगाए जाते हैं, यानी खैमे लगा के, तो वहाँ ये खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है। ये मौके पर, तो जिन लोगों ने मौके पर लगाए थे ना, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन पे FIR वो भी काटी गई थी। तो अब मुझे समझ इस बात की नहीं आ रही कि मेरे मुल्क में ये क्या चल रहा है। माफियात बेलगाम है, किसी के लिए कोई सख्ती नहीं है। कातिल गिरोह जिन्होंने इस मुल्क का बेतहाशा नुकसान किया, उनसे मुज़ाकरात किए जाते हैं। कोई सियासतदान कुछ से कुछ कर जाए, चाहे मुल्क की सालमियत को ही दाव पे लगा जाए, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अज़ादारान मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम जो अपने नबी के घराने की कुर्बानी को सलाम करने के लिए, अपने नबी के घराने की जुर्रत को सलाम करने के लिए, और उनकी गुर्बत जो उस वक़्त के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ने उन पर जुल्म सितम किए थे, वो दुनिया को बताने के लिए कि वो और थे, हमारा उनसे तल्लक नहीं है, हम उनके खिलाफ अब भी आवाज़ बुलंद करके पूरी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि हम वो मुसलमान नहीं हैं कि जो कलमा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ते थे, यानी आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते थे, और उन्हीं की औलाद को उजाड़ा, उन्हीं का घर उजाड़ दिया, उन्हीं के दीन को मिटाने की कोशिश की। हम उनमें से नहीं हैं। तो उन लोगों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करने वालों पे FIR, उनको ब्लैकमेलिंग, उनकी गिरफ्तारियां। तो इस साल फिर गवर्नमेंट का वही वतीरा था। दुख की बात है, जबकि इस मुल्क की तमाम तर एजेंसीज, गवर्नमेंट, तमाम इदारे, मैं सबका एहतराम करता हूँ। ये इदारे अगर एक्टिव हैं तो हमारा मान है, हमें फ़ख्र है अपने इदारों पे। लेकिन ये इदारे जानते हैं कि इस कौम ने लाशें तो उठाई हैं, लेकिन इस मुल्क का जो अमन है ना, वो कभी दाव पे नहीं लगाया। इस मुल्क के अमन के लिए भी इस कौम ने लाशें उठा के खामोशी अख्तियार की है, कोई बात नहीं, हथियार नहीं उठाया आज तक इस कौम ने, यानी अमन पसंद कौम है। मैं आपको पहले मिसाल दे चुका हूं कि आज से 3 साल पहले चंद 100 लोग वो इकट्ठे हुए और उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम का तक़द्दुस पामाल किया, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का एहतराम नहीं किया, फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर और एक मुसलमान गिरोह के अकीदे को भी उन्होंने ठेस पहुंचाई और तौहीन की। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर की भी, यानी तौहीद की भी तौहीन, रिसालत की भी तौहीन, इमामत की भी तौहीन। तो ये थे चंद 100, करोड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं।
اسی سال ان کی اس حرکت کے نتیجہ میں کروڑوں کی تعداد میں عزاداران مظلوم کربلا کچھ دن کے بعد اکٹھے ہوئے تھے، یعنی 20 صفر کو۔ ان لوگوں نے چند سو اکٹھے ہو کے بتایا کہ ہم کیا ہیں، یہاں کروڑوں کی تعداد میں اکٹھے ہوئے تھے۔ کوئی ملک کا ایسا روڈ نہیں تھا جس پہ عزاداران مظلوم کربلا علیہ السلام جلوس کی شکل میں نہ ہو۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، کسی کا کوئی نقصان ہوا تھا؟ گورنمنٹ کا یا سول یا کسی کاروباری کا؟ نہیں، کسی کا ایک پتہ نہیں ٹوٹا۔ دوسرے سال پھر اکٹھے ہوئے۔ محرم پہ تو ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ پہ جلوس ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ عزاداری ہوتی ہے، تو یہ کروڑوں لوگ گھروں سے باہر ہوتے ہیں لیکن کسی کا نقصان نہیں کرتے۔ اس سال بھی آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب یقین کریں کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی موقف لگانے پہ، تو وہ کھانے پینے کا جو انتظام تھا نا، وہ نہیں کیا جا سکا اس لیول پہ جس لیول پہ ہونا چاہیے تھا، یعنی جتنی تعداد ہوتی ہے نا عزاداران مظلوم کربلا علیہ السلام کی، اس لیول پہ انتظام نہیں تھے۔ اور آج دن ویسے بہت سخت قسم کا تھا، یعنی گرمی بہت زیادہ تھی، تو عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے پیدل چل کے وہ آئے ان مراکز تک جو جس ضلع میں بنائے گئے تھے ان کے لیے۔ تو اب یقین کریں، میں نے خود دیکھا ہے، مستورات بھوکی تھیں کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی کہ موقف نہیں لگانے، بھوکوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کرنا، پیاسوں کے لیے پانی کا انتظام نہیں کرنا۔ یہ گورنمنٹ کا آرڈر تھا، پولیس نے پریشر دیا، نہیں ہو سکا اس لیول پہ جتنی تعداد تھی۔ تو اب یقین کریں، بھوکی عورتیں، بھوکے جوان، بھوکے مرد، بھوکے بچے، آپ کو میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے یہ چیز بغور دیکھی ہے۔ فروٹ بیچنے والے ٹھیلا لیے رستوں کے ساتھ ساتھ کھڑے تھے، روڈوں کے ساتھ ساتھ کھڑے تھے، اور ہزاروں لاکھوں کا ہجوم بھوکا پیاسا وہ بھی وہاں سے گزر رہا تھا، ان کے ارد گرد موجود بھی تھے۔ اب یقین کریں، نہ کسی ٹھیلے والے کا ایک سیب ادھر سے ادھر ہوا، نہ کسی پہ چڑھائی کی گئی، نہ کسی پہ تجاوز کیا گیا، خاموشی سے بھوکے پیاسے وہاں جا کے حاضری لگوائی اس مظلوم کے چہلم پہ، جس کا چہلم بہنوں نے سال کے بعد آ کے کیا تھا۔ جہاں تو ہر جہان سے جانے والے کا 40 دن میں ہو جاتا ہے نا، یہ واحد مظلوم ہے، محمد کا بیٹا، الحسین منی و انا من الحسین کا مصداق حسین۔ حسین اور اس کے ساتھ شہید ہونے والے جو 72 تھے نا، ان کا چہلم سال کے بعد بہنوں نے کیا۔ اس لیے یہ لوگ اپنے گھروں نکل آتے ہیں، اس لیے یہ 20 صفر کو ہر صورت، ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ نہیں، وہاں بہنیں ترستی رہی تھیں، بہنیں قید تھیں اس دن جب بھائی کا چہلم تھا، جب بھائیوں کے چہلم کا دن تھا، جو بیٹوں کے چہلم کا دن تھا، جو مہمانوں کے چہلم کا دن تھا، جو شہداء کے چہلم کا دن تھا۔ بہنیں قید تھیں، مائیں قید تھیں، تو محمد کی بیٹیاں وہ قید میں تھیں یزید کی، وہ چہلم نہیں کر پائیں اپنے بھائیوں کا، محمد کے بیٹوں کا وہ چہلم نہیں کر پائیں،
سال کے بعد انہوں نے آ کے پھر چہلم کیا۔ تو یہ 20 سفر کو کر کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان کی نیابت میں جو قید کر دیے گئے تھے قتل حسین کے بعد، جو وہ رسوا قید کر لیے گئے تھے، ہم ان کی نیابت میں اپنے نبی کے بیٹے کا چہلم مقررہ ڈیٹ پہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو محمل ہیں، یہ محمل اگر سوچا جائے نا، کچھ غور کیا جائے تو اب کچھ سامنے کی بات ہے میرے بھائی۔ دین پہ خرچ کتنا ہوا آل رسول کا، وہ سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ جب مدینہ سے چلے تھے حسین تو 53 اونٹوں کا قافلہ تھا، یعنی اتنے افراد تھے، اتنے پردہ دار تھے، اتنے بچے تھے۔ کربلا سے قتل حسین کے بعد پھر شام تک کا سفر، وہاں بھی مسلسل شہادتیں ہوتے رہی۔ اس کے بعد جب رہائی ملی ہے حسین کی بہنوں کو، اور سید سجاد علیہ السلام بچہ ہوا بچہ ہوا قافلہ جب لے کے چلے ہیں، تو وہ جو 53 اونٹوں کا قافلہ چلا تھا مدینہ سے کربلا کی طرف، جب شام سے پھر کربلا کی طرف چلا ہے تو محمل 3 رہ گئے تھے۔ 64 پردہ دار بیبیاں تھیں آپ کے نبی کے گھرانے کی۔ کربلا سے شام جب قید کر کے لے جائے گا، اور جب شام سے واپس آئیں، خرچ دیکھیے دین پہ آل رسول کا، اور جب رہائی ملی تو 3 محمل سجاد لے کے واپس چلے کربلا کی طرف، اور تعداد تھی بچ جانے والی نبی کی بیٹیوں کی 12۔ تو یہ 3 محمل یہ نکال کے نسلوں کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اس دین کو مذاق مت سمجھنا، اس دین کو معمولی مت سمجھنا، کتنی قربانی دی ہے آل رسول نے اس دین کو بچانے کے لیے، کہ جو 53 کا قافلہ نکلا تھا مدینہ سے، صرف پردہ داروں کے محمل تھے 53۔ جب شام سے سال کے بعد رہائی کے بعد جب کربلا کی طرف روانہ ہوئے سید سجاد علیہ السلام، تو 3 محمل رہ گئے تھے۔ 50 محمل پردہ داروں اور بچوں کے کربلا سے قتل حسین کے بعد کربلا سے شام تک کے سفر میں وہ کام آ گئے۔ تو یہ محمل ہیں، یہ موکب ہیں، یہ مشی ہے۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ لیکن ایک مرتبہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ڈھونگ نہیں ہے۔ ڈھونگ کچھ عرصہ چلتا ہے، 1500 سال سے مسلسل لاشیں اٹھا کے ضد، اگر کسی کے ضد میں کیا جا رہا ہو وہ بھی ایک حد تک ہوتا ہے، آخر نقصان اٹھانے کے بعد لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہو ضد سے کہ نہیں یار چھوڑو۔ تو یہ نہ ضد ہے نہ یہ ڈھونگ ہے۔ لاشیں اٹھا کے مسلسل لبیک یا حسین، سلام یا حسین، یزید مرد آباد۔ تو میرے بھائی یہ اس وعدہ کی تاثیر ہے، یہ وہ وعدہ وفائی ہو رہی ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے ذریعے وعدہ فرمایا ہے، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر جاری رکھوں گا۔ تو نہ رکا نہ رکے گا، اضافہ ہوا ہوتا رہے گا۔ سلامت و آباد رہیں۔ تھوڑا غور کیا کریں، کسی ایک بندے کی بات، کسی ایک متعصب انسان کی بات سن کے تو اس کو اپنے ذہن میں جگہ دے دینا، اس کو اپنے دل میں جگہ دے دینا، یہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ غور تو کریں کہ یہ لوگ اتنی تعداد میں گھروں سے نکلتے ہیں،
ان کو مارا بھی جاتا ہے، ان پہ ظلم بھی کیا جاتا ہے، ان پہ پابندیاں بھی لگائی جاتی ہیں، ان پہ FIR بھی کاٹی جاتی ہیں، لیکن یہ پھر بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ آخر منطق کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ذرا ریسرچ کر کے کچھ سمجھنے کی کوشش تو کیا کریں نا۔ سلامت و آباد رہیں۔ مالک حق کو تلاش کرنے اور حق کو پانے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ فی الحال کے لیے اتنا، کل انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ سلامت و آباد رہیں۔ فی امان اللہ۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔